بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر آپ کی جیب میں روز 84,600 روپیز ڈالر یورو ڈال دیے جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے آج کے دن میں 84,600 ڈالر خرچ نہ کیے تو یہ جو ہے شام تک یا یہ دن ختم ہوتے ہی آپ سے واپس لے لیے جائیں گے. بینک میں آپ ڈالیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ تین چیزیں کر سکتے ہیں. نمبر 1، انتہائی بے وقوفی کے عالم میں آپ خوشی میں کہیں پھینک دیں، کوئی آپ کے چرا لے، ضائع کر دیں. نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پیسے نکالیں اور جا کے شاپنگ کریں، کھائیں پیئیں، سیر کریں، کپڑے خریدیں نئے نئے برانڈ کے، اور جو ہے KFC پہ چلے جائیں جناب، میک ڈونلڈ پہ سارے اڑا دیں اور 4-5 دوستوں کو بھی بلا لیں. یہ اچھا کام ہوگا. تیسرا یہ ہوگا کہ آپ اس کو کہیں ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں. پروفیسر از ویری وائز کہ اس کو کہیں پہ انویسٹ کر دیں اور یہ پیسے آپ کو ریٹرن دیتے رہیں. تو آپ ان میں سے کس چوائس پہ جائیں گے؟ پہلی چوائس پہ تو یقیناً کوئی نہیں جائے گا. ایسے ہی ہے، یا تو دوسری پہ جائیں گے یا تیسری پہ جائیں گے. تینوں پہ جائیں گے؟ تیسری پہ جائیں گے، انویسٹ کریں گے، سارے انویسٹ کر دیں گے. پورا بنیا لگتا ہے. اچھا، سارے انویسٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. کچھ جو ہے کوئی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے سارے پیسے جو ہے آئے ہیں جناب، لگا دیے، کاروبار پہ لگا دیے، کپڑے گندے ہیں، جوتے جو ہے ٹوٹے ہوئے ہیں، اپنے اوپر خرچ نہیں کیے. یہ بھی وائز نہیں ہے. اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے پیسے خرچ بھی کریں، انجوائے بھی کریں، آپ کے فیملی، آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہے اس کو انجوائے کریں، اور ایک حصہ بچائیں بھی صحیح، انویسٹ بھی کریں تاکہ مستقبل میں کام آ جائے. تو ساری انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی. 40-60 راؤنڈ اباؤٹ 30-70 انویسٹ کر دیں تو 30 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اڑا دیں. اچھا میرے بات یہ ہے کہ یہ 84,600 کیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، سیکنڈز ہیں. 24 گھنٹے میں آپ کو اتنے لمحات ملتے ہیں، اور ان لمحات کو بیٹے آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ آپ، بہت غلط بات ہے کہ آپ ضائع کرتے ہیں. میجورٹی آف اس ضائع کرتی ہے. جس طرح پیسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بری بات ہے، سب سے احمقانہ حرکت ہے کہ ان پیسوں کو رکھ کے کہیں بھول جائیں. وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ وقت زندگی ہے، اور وقت کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تعالیٰ کسی عام چیز کی قسم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کا خاص چیز کی قسم کھاتا ہے. خاص چیز ہوتی ہے اس کائنات میں، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی ہے. اس کا مطلب ہے وقت بڑا قیمتی ہے. وقت جو ہے زندگی ہے بیٹے. آپ اگر کہیں وقت دے رہے ہیں تو بیسیکلی آپ زندگی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں یہ لمحات لامحدود نہیں ہیں. They are not infinite. They will finish. ختم ہو جائیں گے بیٹے، اور یہ دیر نہیں لگے گی ختم ہوتے. ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا، لیکن یہ ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو ان لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہیے اور خرچ بھی کرنا چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ سوچتے رہیں کہ مستقبل کے لیے وقت لگا دیں. نہیں، اچھے دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں، اچھی موویز دیکھیں، اچھی چیزوں کے ساتھ وقت خرچ کریں، انجوائے کریں، لیکن اچھے کاموں میں، تاکہ انجوائمنٹ ہو، اور اس کو انویسٹ کریں. بیٹے 2026 بیٹے آنے والا ہے، اور 2025 جو ہے جانے والا ہے.
ये 2025 बेटे आप हमारे पास शायद नहीं होंगे, छुट्टियां हो जाएंगी, चंद दिन है यहाँ पे, और ये 2025 जो है खत्म हो जाएगा बेटे। अपने साथ जो है खुशियां, गम, परेशानियां सब कुछ लेके सूरज गरूब हो जाएगा। तो बेटे हमें एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए। ये 2025 के लम्हात को हमने किधर गुजारा। हर अच्छा इंसान बेटे अपना एहतसाब करता है, अपना ऑडिट करता है। वी मस्ट ऑडिट आवरसेल्फ कि ये 25 के जो लम्हात थे, 365 दिन थे, ये बेटे जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे। They have gone forever। तो बेटे इसमें अपना एहतसाब करें कि आपने ये वक्त कहां लगाया, कहां खर्च किया, जहां जाया किया था अगली दफा तहैया करें कि हमने ये जाया नहीं करना, या तो हमने खर्च करना है या इसको इन्वेस्ट करना है। तो आप देखें कि आपने क्या एक साल में बेटे कितने लोग हैं जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं, कितने लोगों ने A1 ग्रेड लेके अपना एहतसाब करें, कितने लोगों ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट की है। और डाइस पे आके जिस तरह आपके साथी अच्छी बातें कर रहे हैं, हर क्लास में अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ जो है बिल्कुल पत्थर हैं, उधर ही पड़े हैं, हिले ही नहीं है। जिंदा चीजें हिल जाती हैं, पत्थर नहीं हिलते, बेजान हो चुके हैं। कितने लोग हैं जो यहां तक आके बेटे उन्होंने लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश की है। कितने लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अवार्ड जीते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में आपने A1 ग्रेड हासिल किया है, A+ ग्रेड हासिल किया है। क्या आपने बेटे, क्या आपने इस दौरान एक साल में अपनी जेब खर्च से किसी पर खर्च किया है? अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आपने अपने लफ्जों से बेटे, क्या आपने जुमलों से किसी मजलूम को, किसी बीमार को तसल्ली देने की कोशिश की है? क्या आपने अपने हाथ से और अपनी जुबान से इस पूरे साल में किसी को फायदा पहुंचाया है? अपना एहतसाब करें। या खुदा न खास्ता इस साल में आपने अपने हाथ और जुबान से किसी को नुकसान पहुंचाया है? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया बेटे, बेसिकली अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो आपने किसी को तंग किया है, किसी की दिल आजारी की है, किसी को हर्ट किया है। ये हर्ट करने वाले अल्फाज शायद वो भूल जाएगा, लेकिन आपके अंदर एको करके घूमते रहेंगे, और जब तक इनसे छुटकारा हासिल नहीं करेगा ये तुम्हारे परस्यू करेंगे। बेटे हर डायमेंशन से अपना एहतसाब करना चाहिए। क्या आपने अच्छा बोलना सीखा है इस साल के अंदर? क्या आपने अपने दिमाग की सलाहियतों को बढ़ाया है या जाया किया है? क्या आपने अल्लाह ताला की दी हुई ये सेहत की कदर बेटे उससे पूछें। एक दफा अस्पताल में जाना चाहिए बेटे, एक दफा बड़े अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोराबादी चले जाएं, कहीं और चले जाएं, आप उन जख्मियों को कैंसर की वार्ड में चले जाएं बेटे, वहां आप देखेंगे कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। अल्लाह पाक ने आपको सेहत रखा है, बात सेहत में रखा है। हमेशा अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, लेकिन उस अस्पताल से निकलते हुए बेटे दो चीजें जरूर कहनी चाहिए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं, कैन आई डू समथिंग फॉर देम। अगर कर सकता हूं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरा, साइड पे निकल के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इस हालत में नहीं रखा हुआ, तूने मुझे सेहत दी है बेटे, और इस सेहत की कदर याद रखें उस वक्त तक सही मैनों में नहीं होती जब तक ये सेहत छिन न जाए। तो छिनने से पहले हम इसकी कदर कर लें। मैं उस कैंसर के पेशेंट को जानता हूं, वो खातून जो एक दिन अस्पताल में पड़ी हुई थी, उसके रस्म जो है, उसके जख्म जो है क्या कहते हैं, पस से रिस रहे थे, और वो इर्द गिर्द भी देख रही थी कि यही हालात है। और वो खातून उठी और उसने कहा कि चले लोगों की खिदमत करते हूं।
یہ ان کی مدد کرتی ہوں، ان کی مدد کرتی ہوں. جب اس کی مدد کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کی اپنی مرض بھی ختم ہو گئی، اور وہ پھر ختم ہونے کے بعد اسپتال سے چلی تو گئی، لیکن ہر روز کا کچھ وقت جو ہے اس اسپتال کے مریضوں کو دیتی تھی. تو بیٹے this is the life، یہ لائف جو ہے چلتی رہے گی بیٹے، اور ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم اس سالوں کا، ان ماہ کا، ان دنوں کا احتساب ضرور کرتے رہیں کہ ان دنوں کو ہم نے کہاں خرچ کیا ہے. تو بیٹے اپنے آپ کو ضرور کنگالیں. میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اس سال ہم نے کالج کا آغاز کر دیا ہے. اس سال جو ہے الحمدللہ اسکول مزید ایکسپینڈ ہوا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ 10 کلاس نکل رہی ہے، 100 بچے یہاں ہیں، بیٹیاں ہیں میری. میرا اپنے آپ سے سوال ہے کہ کیا ان کی زندگیوں میں کوئی فرق آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو ویل ڈن، نہیں آیا تو شاید کمزوریاں ہیں، آگے پھر جو ہے اس کو امپروو کریں گے. تو بیٹے ہر شخص جو ہے 2025 کے دنوں کا احتساب کرے، کیا کھویا کیا پایا، اور جو کھویا ہے اگلی دفعہ بیٹے پھر یہ ایسا نہ ہو. پھر اگلے سال 26 کی ہم پلاننگ کریں، نیا سال نئے امنگوں کے ساتھ تاکہ شروع ہو. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کہاں ہم نے وقت ضائع کیا ہے، کہاں ہم نے بچایا ہے، کہاں ہم نے وقت کو انویسٹ کیا ہے، کہاں ہم نے ضائع کیا ہے. بیٹے پلیز اپنا احتساب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.